السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے پراسرار سایہ۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی آج کی کہانی۔ فیصل دن بھر کا تھکا ہوا تھا، اس لیے بستر پر لیٹتے ہی گہری نیند سو گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، اس کی آنکھ کھل گئی۔ شدت کی پیاس محسوس ہونے پر وہ پانی پینے کو اٹھا۔ برابر میں بچھی چارپائی پر اس کی بیوی نیلم گہری نیند سو رہی تھی۔ فیصل کمرے سے باہر آیا، صحن میں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی ہے۔ وہ بری طرح چونکا اور ان کے گھر میں اس وقت کون آ گیا؟ ضرور کوئی چور ہوگا۔ ان دنوں ویسے بھی ان کے علاقے میں چوری کی وارداتیں عام تھیں۔ فیصل نے اپنی آنکھوں کو زور سے مسلا کہ کہیں یہ اس کا وہم نہ ہو۔ غور سے دیکھنے پر محسوس ہوا صحن میں کسی شخص کا سایہ تھا۔ جس کا سایہ تھا وہ شخص نظر نہیں آ رہا تھا۔ انسان کے بغیر اس کا سایہ نظر آیا۔ واقعی حیرت کی بات تھی، اسے وہم بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ فیصل اس سائے کو دیکھ کر بری طرح سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اسی وقت ہوا کا زور سے جھونکا آیا اور کھڑکی کا پٹ زور سے بند ہو گیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا پراسرار سائے نے اس کی جانب دیکھا ہے۔ سائے کو اپنی جانب متوجہ پا کر خوف سے فیصل کے چہرے پر پسینے آ گئے۔ کیا بات ہے؟ صحن میں کیوں کھڑے ہو؟ نیلم نے پوچھا۔ وہ اسے بستر پر نہ پا کر کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ کھڑکی کے پٹ کے ہوا کے زور سے بند ہونے کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ یہ فیصل کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا۔ یہ کیا؟ نیلم بولی۔ صحن میں کسی کا سایہ ہے۔ سایہ؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہاں تو کوئی سایہ نہیں ہے، نیلم نے کہا۔ فیصل نے سائے کی طرف دیکھا، واقعی وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے یہاں ایک سایہ موجود تھا۔ تمہیں وہم ہوا ہے، نیند میں اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہے، لیکن حقیقت میں کوئی نہیں ہوتا، اس نے کہا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں نیند میں بالکل بھی نہیں تھا، فیصل نے کہا۔ تم کمرے سے باہر اس وقت کیوں آ گئے؟ نیلم نے پوچھا۔ میں پانی پینے آیا تھا، فیصل نے کہا۔ میں پانی لاتی ہوں، تم کمرے میں جاؤ۔ نہیں، تم مجھے یہیں پانی دے دو۔ گھبراؤ نہیں، سایہ تمہیں نظر آیا ہے، مجھے نہیں، اور ویسے بھی میں سائے سے گھبرانے والی نہیں ہوں، نیلم نے ہنستے ہوئے کہا۔ فیصل اپنی جگہ سے نہیں ہٹا۔ وہ سوچ رہا تھا کہیں وہ سایہ دوبارہ نظر نہ آ جائے۔ ایسے نیلم خوفزدہ ہو جائے گی اور گھر کو تبدیل کرنے کو کہے گی۔ یہ چھوٹا گھر ضرور تھا، لیکن ان دونوں کے لیے کافی تھا۔ اس دور میں کرائے پر مکان حاصل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اس علاقے میں ان کے کئی رشتہ دار بھی رہتے تھے۔ اسے کبھی شہر سے باہر جانا ہوتا تھا تو وہ بے فکر رہتا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں کوئی بھی خاتون اس کی بیوی کے پاس رات گزارنے کو آ جاتی تھی، تاکہ نیلم اکیلے میں ڈرے نہیں۔ فیصل نے ایک مزدور کی حیثیت سے کام شروع کیا۔ اب وہ مکمل مستری بن گیا تھا۔ ان دنوں پرانے قبرستان کے پاس ایک عمارت گرانے کا کام ملا تھا۔ عمارت تعمیر کرنے والے شخص نے، جس کا نام نواب علی تھا، اس نے اپنی عمارت کو بڑی اور کشادہ کرنے کو نقشے کو نظر انداز کر کے قبرستان کے کچھ حصے کو بھی اپنی جگہ میں شامل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اور خاموشی سے اضافی جگہ کی کھدائی شروع کرا دی تھی۔ زمین کی کھدائی کا کام جاری تھا کہ زمین سے ایک انسانی ڈھانچہ نکل آیا۔ ڈھانچے کو دیکھ کر مزدوری چھوڑ کر مزدور خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے۔ ایسے میں فیصل آگے بڑھا اور اس نے ڈھانچے کو زمین سے باہر نکال لیا۔ تمام مزدور اس کے نزدیک نہیں آ رہے تھے، اسے خود ہی ہمت کرنا پڑی۔ ایک خالی قبر میں اس ڈھانچے کو ڈال دیا اور واپس اسی جگہ آیا۔ مزدوروں کو خوفزدہ دیکھ کر خود ہی کھودنے کا کام کرنے لگا۔ ابھی تھوڑی کھدائی کی تھی کہ اس کی نظر ایک پوٹلی پر پڑی۔ اس نے پوٹلی کو کھول کر دیکھا۔ پوٹلی میں سونے کی طلائی زیورات تھے۔ اتنا سونا دیکھ کر فیصل کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے سونا خود ہی ہڑپ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس سونے کو فروخت کرنے سے اتنی رقم مل جانی تھی کہ وہ اپنا ذاتی مکان خریدنے کے ساتھ اپنا ذاتی کاروبار بھی شروع کر سکتا تھا۔ فیصل نے پوٹلی پر مٹی ڈال کر کھدائی کا کام کل پر ملتوی کر دیا۔ کیا ہوا استاد، کھدائی کیوں چھوڑ دی؟ ایک مزدور شمشاد نے پوچھا۔ ارے بھائی، تم ڈر گئے ہو، اس لیے سوچا کھدائی کل پر رکھی جائے، فیصل نے کہا۔ استاد، ڈھانچے کو دیکھ کر واقعی ہم سب پریشان ہو گئے ہیں، جمن نے کہا۔ فیصل نے مزدوروں کو دوسرے کام پر لگا دیا اور خود
دیوار تیار کرنے میں مصروف ہو گیا۔ شام ہونے پر فیصل نے سب مزدوروں کو چھٹی دے دی اور خود عمارت کے مالک نواب علی سے ملاقات کرنے کے بہانے وہیں رک گیا۔ حالانکہ اسے معلوم تھا نواب علی نہیں آئے گا، وہ کسی کام سے کراچی گیا ہوا تھا اور اسے کل لوٹنا ہے۔ جب سب چلے گئے اور ان کے جانے پر یہ اطمینان ہو گیا کہ کوئی مزدور لوٹ کر نہیں آئے گا، وہ اس گڑھے میں اتر گیا جہاں سے ڈھانچہ نکلا تھا۔ جلدی جلدی اس نے مٹی ہٹا کر پوٹلی کو نکالا۔ اس نے اپنے اوزاروں کے تھیلے میں اس پوٹلی کو رکھ لیا۔ گڑھے سے باہر نکل کر اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں دور تک کوئی شخص نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ تھیلا لے کر گھر روانہ ہو گیا۔ گھر آ کر سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا، وہ زیورات کی پوٹلی چھپا دی۔ وہ خاموشی سے تھوڑے تھوڑے سونے کے زیورات بیچنا چاہتا تھا۔ فیصل آج ہی وہ پوٹلی لایا تھا اور آج ہی گھر کے صحن میں وہ پراسرار سایہ نظر آ گیا تھا۔ وہ بستر پر لیٹا سوچنے لگا، یہ سایہ کس کا ہو سکتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں اس سائے کا اس مردے سے تعلق ہو؟ نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے خود ہی اپنے خیالات کو جھٹک دیا۔ ایسا کس طرح ممکن ہے؟ کبھی کسی مردے کے ساتھ بھی سونا یا روپیہ نقدی کوئی رکھتا ہے؟ یہ سونا کسی عادی چور نے قبر کے اندر چھپایا ہوگا، پھر اسے سونا نکالنے کا موقع نہیں ملا ہوگا، یا وہ بھول گیا ہوگا کہ کس قبر میں پوٹلی چھپائی ہے۔ انہی سوچوں میں اس کی آنکھ لگ گئی کہ اچانک نیلم نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے سوتے سے اٹھا دیا۔ کیا بات ہے؟ مجھے کیوں اٹھایا ہے؟ وہ بولا۔ صحن میں کوئی ہے، نیلم نے کہا۔ صحن میں کوئی ہے، میں دیکھتا ہوں، فیصل نے کہا۔ وہ بستر سے نکل کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا صحن میں آیا۔ اس نے سائے کو کچھ تلاش کرتا ہوا پایا۔ سائے کو دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ وہ کچھ بولنا چاہ رہا تھا لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ سائے نے اس کے قدموں کی آواز سن لی تھی۔ سائے نے پلٹ فیصل کی جانب دیکھا اور پھر اچانک سے غائب ہو گیا۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے نیلم، اس نے اس کے پاس آتے ہوئے کہا۔ ہاں، کوئی بھی نہیں ہے، فیصل زبردستی مسکرایا۔ پھر وہ آواز کیسی تھی؟ برابر کے گھر سے آئی ہوگی۔ ہاں، شاید ایسا ہی ہوگا، وہ بولی۔ فیصل اسے سائے کے بارے میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ خواہ خواہ سائے سے ڈرنا شروع ہو جاتی۔ دن میں وہ گھر پر اکیلی ہوتی ہے، اکیلے میں نیلم کو زیادہ خوف آتا۔ 2 راتیں گزرنے پر فیصل کو یہ سایہ نظر نہ آیا۔ تیسری رات میں وہ سایہ پھر نظر آیا۔ سائے نے وہ پوٹلی تلاش کر لی تھی، اس کے ہاتھ میں پوٹلی تھی۔ وہ پوٹلی دیکھ کر گھبرا گیا۔ فیصل پوٹلی کو کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے ہمت کر کے بولا، اس پوٹلی کو وہیں رکھ دو جہاں سے اٹھائی ہے۔ کیسے رکھ دوں؟ یہ سونا میں نے بہت محنت سے حاصل کیا ہے اور تم اسے قبر میں سے ایسے نکال کر لے آئے ہو جیسے تمہارا مال ہے، پراسرار سایہ بولا۔ تم مر چکے ہو، کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو کسی مردے کے ساتھ سونا دفن کر دے۔ تم سے کس نے کہا؟ میرے لواحقین نے میرے ساتھ یہ مال دفن کیا تھا، یہ میں نے چوری کیا تھا، وہ چونکا۔ ہاں، میں نے ایک شادی کے گھر سے یہ چوری کیا تھا۔ عین وقت پر پولیس آ گئی، میں بھاگ پڑا۔ پولیس نے مجھے روکنے کی پوری کوشش کی لیکن میں نے پولیس کی نہیں سنی، جس پر پولیس نے کئی فائر کیے۔ گولیاں میرے جسم میں گھس گئیں، مجھے ایسا لگا کہ میرے جسم میں آگ کے شعلے بھر دیے گئے ہیں۔ تکلیف سے برا حال تھا، میں زخموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دوڑتا رہا۔ پولیس میرے پیچھے تھی۔ قبرستان دیکھ کر میں وہاں گھس گیا، ایک ٹوٹی قبر میں کود کر چھپ گیا۔ پولیس پیچھا کرتے کرتے آگے نکل گئی۔ میرا خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا، جسم میں بہت کمزوری آ چکی تھی۔ میں نے جب قبر سے نکلنا چاہا، چکرا کر قبر میں گر گیا۔ قبر میں بے ہوش ہونا تھا میرے لیے نقصان دہ ثابت ہوا۔ بروقت طبی امداد نہ ملنے سے میری موت واقع ہو گئی۔ جب سے میں اس قبر میں تھا، مٹی دھول نے مجھے لوگوں سے چھپائے رکھا، یہاں تک کہ میرے کپڑے پھٹ گئے۔ جسم پر گوشت تھا، وہ گل سڑ کر کیڑے مکوڑوں کی خوراک بن گیا تھا۔ تم نے میرے ڈھانچے کو دوسری قبر میں ڈال کر میرا مال ہضم کرنے کے لیے وہاں سے اٹھا کر اپنے گھر لے آئے ہو۔ میں اتنی آسانی سے تمہیں یہ مال ہضم کرنے نہیں دوں گا۔ تم کیا کر لو گے؟ ایک مرا ہوا انسان کسی کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ فیصل نے کہا۔ یہ وقت بتائے گا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں، پراسرار سائے نے کہا۔ اچانک سے فیصل کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اپنے بستر پر ہی تھا، کمرے میں پراسرار سایہ نہیں تھا۔ اس نے خواب دیکھا تھا، خوف کے مارے اس کا پورا بدن پسینے میں نہایا ہوا تھا، حلق پیاس کے مارے خشک ہو رہا تھا۔ وہ پانی پینے کو اٹھا اور صحن میں آیا۔ صحن میں پراسرار سایہ نظر آیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کسی چیز کی تلاش ہے۔ اس کے صحن میں جانے پر سایہ غائب ہو گیا۔ آج جمعرات کا دن تھا۔ فیصل ہر جمعرات کو بابا شاہ ولی کے دربار پر ضرور حاضری دیا کرتا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک بابا پر پڑی۔ اس کے لمبے لمبے بال تھے،
اس کے کندھوں تک آ رہے تھے۔ آنکھیں لال تھی، ایسا لگ رہا تھا بابا جلال میں ہے۔ فیصل کی جیسے ہی بابا کی نظروں سے نظریں ملی، اس نے گھبرا کر نظریں نیچی کر لیں۔ اسے نہ جانے کیوں بابا سے خوف آ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ بابا کی طرف دیکھا، وہ اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ فیصل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ بابا کون ہے۔ اس سے پہلے کبھی بابا کو مزار پر نہیں دیکھا تھا، وہ اسے ہی کیوں گھور رہا ہے؟ مزار پر اور لوگ بھی ہیں؟ بابا کے گھورنے پر اسے ایک الجھن سی ہو رہی تھی، اس لیے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور مزار سے باہر نکلنے کو جیسے ہی دروازے کی جانب بڑھا، اس کی پیٹھ پر کسی نے زور سے ہاتھ مارا۔ فیصل نے پلٹ کر دیکھا، پیچھے اس نے بابا کو پایا۔ وہ سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ ابھی فیصل کچھ بولنا ہی چاہ رہا تھا کہ بابا بول اٹھا۔ اپنی زندگی کی خیریت چاہتا ہے تو فوراً اسے صدقہ دے دے، ورنہ پچھتائے گا۔ فیصل نے اپنی جان چھڑانے کو کچھ رقم جیب سے نکالی اور بابا کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ رقم جیب میں رکھتے ہوئے بابا مسکرائے، شکر کر میں نے تیرا صدقہ قبول کر لیا، ورنہ تیری موت تیرے سر کے آگے منڈلا رہی تھی۔ موت؟ فیصل گھبرایا۔ ہاں تو خود کو بڑی مصیبت میں ڈال آیا ہے لالچ کی سبب۔ انسان ہلاکت میں آ جاتا ہے، امیر بننا چاہتا ہے، وہ بہت بری آتما ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ اس کا مال تو آسانی سے ہڑپ کر جائے۔ بابا یہ سب تمہیں کیسے معلوم ہو گیا؟ فیصل نے حیرانی سے پوچھا۔ بابا کو سب خبر ہے، اسی لیے میں ہزاروں میل کا سفر منٹوں میں طے کر کے آیا ہوں۔ میں یہاں صاحب مزار سے تمہاری عقیدت کی وجہ سے آ گیا۔ صاحب مزار تمہاری سفارش کی تھی اس بری آتما سے بچانے کے لیے، ورنہ آج وہ بری آتما تیرا سوتے میں گلا گھونٹ کر تجھے ہمیشہ کے لیے سلا دیتی۔ بابا اب کیا ہوگا؟ فیصل نے پوچھا۔ اب وہ بری آتما تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، تیرے صدقہ تیرے کام آ گیا ہے، بابا نے کہا۔ بابا وہ مال کا کیا کرنا ہے؟ اس مال میں سے چوتھا حصہ خیرات کر دینا، باقی خود اپنے استعمال میں لے لینا۔ خیرات کرنے پر وہ مال تیرے کام آئے گا، ورنہ تیرے لیے وبال جان بن جائے گا، بابا نے کہا۔ ٹھیک ہے بابا، جیسا کہا ہے میں ویسا ہی کروں گا، فیصل نے کہا۔ وہ بابا سے بات ختم کر کے دروازے سے باہر نکل آیا۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا، بابا کا دور دور تک نام و نشان تک نہ تھا۔ بابا نے درست ہی کہا تھا، وہ اس کے لیے مزار پر آئے تھے، جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے تھے۔ بابا پہنچے ہوئے بزرگ لگ رہے تھے، جبھی اس سے کچھ پوچھے بغیر ہی سب کچھ اشاروں میں سمجھا دیا تھا۔ پراسرار سائے سے کیسے بچنا ہے؟ رات فیصل پر پرسکون گزری۔ اچانک سوتے میں پراسرار سایہ اسے نظر آیا۔ تم خوش قسمت ہو جو بچ گئے، ورنہ آج رات میرے ہاتھوں تمہاری موت آ جانی تھی۔ تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ فیصل نے پوچھا۔ وہ مال جو میری موت کا سبب بنا، اس مال کو کوئی خرچ کرے یہ میں کیسے گوارا کروں گا؟ وہ بولا۔ تم مر چکے ہو، مال تمہارے کسی کام کا نہیں، اچھا ہے کسی کے کام آ جائے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مال میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ حسد انسان کا دشمن ہے، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا فائدہ اٹھائے۔ میں دل میں تمہیں اس مال کا مالک بن جانے پر چبھن محسوس کر رہا ہوں کہ تم میرے مال پر کیوں عیش کرو گے؟ یہ مال تمہارے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا جب ہی تم کو ملا ہے۔ ہاں یہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، حالانکہ دوسرے مزدور دور کھڑے دیکھ رہے تھے، تمہارا ڈھانچہ دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئے تھے، لیکن میں گڑھے میں اتر گیا تھا۔ میں مستری تھا، میرا کام گڑھا کھودنا نہیں تھا، قسمت کو مجھے یہ سونا دلانا تھا، فیصل نے کہا۔ بابا کے درمیان میں آ جانے سے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ کبھی کبھی اچھے بزرگ کی صحبت، صاحب مزار کی عقیدت انسان کو بڑے بڑے مسائل اور پریشانیوں سے بچا لیتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے پراسرار سایہ غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہو جانے پر فیصل نے سکون کا سانس لیا۔ صبح بیدار ہونے پر فیصل کو خواب یاد آ گیا۔ خواب میں پراسرار سایہ نے آ کر اس بات کی تصدیق کر دی تھی، وہ اس کا اب کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ یہ سب مال اس کا ہے، لیکن اس مال کا چوتھا حصہ خیرات کرنا پڑے گا۔ فیصل نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تھوڑا تھوڑا مال بیچ کر رقم اکٹھی ہو جانے پر اس میں سے چوتھا حصہ خیرات کر دیا۔ پھر اس نے ایک اچھا مکان خرید لیا اور باقی بچ جانے والے پیسوں سے اپنا ذاتی کاروبار شروع کر دیا۔ تو جناب یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا ویڈیو کو۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔